10 محرم 61 ہجری کو شہادت نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ کربلا میں پیش آیا۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کے گھر والے، رشتہ دار اور کچھ اصحاب کا قافلہ تھا، جس کی تعداد متعدد کتاب احادیث میں 72 بتائی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف فوج یزید جو کہ 9 لاکھ فوج پر مشتمل تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق جنگ میں گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے بھی جب جام شہادت نوش فرمایا تو آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا گھوڑا تھا، جسے ذوالجناح کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح کا کیا ہوا؟ کیا اس کو بھی یزیدی فوج نے قتل کر دیا یا اس کو پکڑ کر اپنے استعمال میں لے آئے؟ کیا 10 محرم کو ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کر رہا تھا یا وہ امام حسین علیہ السلام کو فوج یزید کے درمیان ہی چھوڑ گیا؟ ان تمام سوالات کے جواب امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث کی روشنی میں جانیں گے، جو کہ اس وقت کربلا میں موجود تھے اور یزیدی فوج نے ان کو قید کر لیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں لبیک یا حسین لکھ کر اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ادب و احترام کے ساتھ اس نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، اے وقت کے امام، 10 محرم کے دن آپ کربلا میں موجود تھے، ہمیں بتائیے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو آپ کا گھوڑا آپ کا طواف کر رہا تھا اور اپنی زبان میں امام علیہ السلام سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اے نواسہ رسول، ہمیں بتائیے کہ وہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا اور پھر آپ کی شہادت کے بعد وہ کہاں گیا؟ اس شخص کا یہ سوال کرنا تھا کہ امام باقر علیہ السلام زار و قطار رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے، اے شخص، جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو آپ کا گھوڑا آپ کے گرد چکر لگا رہا تھا، گویا وہ طواف کر رہا تھا، اس لیے کہ یزیدی فوج کا کوئی بھی تیر اور نیزہ امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے، اور فوج یزید کو زور زور سے یہ کہہ رہا تھا، وائے ہو تم لوگوں پر کہ اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کر رہے ہو۔ اے شخص، اس وقت ذوالجناح اپنی زبان میں اپنے امام سے کہہ رہا تھا کہ اے نواسہ رسول، بس ایک مرتبہ پھر سے آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ فوج یزید کے کسی بھی ظالم کا تیر آپ تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس وقت میرے دادا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ذوالجناح، واپس خیام لوٹ جاؤ اور جا کر بیویوں کو بتانا کہ آپ کے امام اپنے نانا رسول اللہ اور بابا علی مرتضیٰ سے جا ملے ہیں۔ ذوالجناح امام کے حکم کے مطابق واپس خیام میں لوٹ آیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا خیام کے باہر پہنچا، وہ زور زور سے آوازیں دینے لگا۔ جب بیویوں نے گھوڑے کی آواز سنی تو کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا تیروں اور نیزوں کے زخموں سے بھرا ہوا ہے، مگر گھوڑے کی زین خالی ہے۔ بی بی سکینہ گھوڑے کے قریب آ کر کہتی ہیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتا، میدان میں جاتے وقت میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، کیا میرے بابا نے پانی پیا یا ان کو پیاسا ہی قتل کر دیا گیا؟ اتنے میں تمام بیبیوں نے سر کا ماتم کیا اور یا حسین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بی بی سکینہ نے کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے، تیرے لٹکے ہوئے کان اور کٹی ہوئی واگیں بتاتی ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ اتارے گئے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، اے نواسہ رسول، پھر وہ ذوالجناح کہاں گیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام یزیدی فوج اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، اس لیے ذوالجناح نے خود کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا سوار نہیں رہا، اب میں جی کر کیا کروں گا۔ درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام ہو نواسہ رسول پر، سلام ہو کرب و بلا کے تمام شہیدوں اور اسیروں پر، سلام ہو ہر اس آنکھ کو جو غم حسین میں تر ہوئی۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔